الرحمن حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ قرآن حکیم میں بہت سارے راز ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ پہلے والی قوموں کا قرآن کریم اس لیے تذکرہ فرماتا ہے کہ ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا تذکرہ یاجوج و ماجوج کا ہے۔ یہ کون سی قوم تھی اور ان کا کیا کردار تھا، ان کے کیا اعمال تھے، اس کے بارے میں بڑی غیر معتبر اور غیر مستند روایات میں بہت قسم کی عجیب و غریب داستانیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی نسل اتنی بڑھتی تھی، ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی، جب تک یہ 1000 بچہ پیدا نہیں لیتے تھے اس وقت تک ان کو موت نہیں آتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک کان یہ نیچے بچھا لیتے تھے اور ایک کان اوپر لے لیتے تھے۔ یہ ساری باتیں غیر مستند روایتوں میں پائی جاتی ہیں۔ جو اس کے بارے میں مفسرین نے مستند اور تاریخی شواہد کے اعتبار سے مستند روایات ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ منگول اور تاتاری لوگ تھے جن کو قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کی قوم کہا گیا ہے۔ اور ان کے سامنے حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ادھر کی بستیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ قرآن نے جو ہمیں ان کا کردار بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک تہذیب و تمدن سے عاری لوگ تھے، انتہائی خونخوار درندے تھے، ایک وحشی تھے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں مورخین اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ تارتاری اور منگول تھے، جو قبائل جن کا سیلاب قبل از وقت تاریخ عہد سے لے کر 9ویں صدی تک برابر مغرب کی طرف چلتا رہا، جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چینیوں کو سینکڑوں میل لمبی دیوار بنانی پڑی، اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں لیگر کے نام سے روشناس ہوا اور ایشیا میں تاتاریوں کے نام سے، اور اسی کے حملوں کی روک تھام کے لیے سائرس یعنی خسرو نے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ شمال مشرق کے علاقوں کا بڑا حصہ منگولیا کہلاتا ہے۔ ان کا قدیم نام موگ تھا اور یہی عبرانی زبان میں ماجوج ہو گیا، یعنی انہی منگولیوں کو عبرانی زبان میں ماجوج کہتے ہیں، جن کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے سورہ انبیاء میں ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کی وہ 7ویں صدی ہجری میں ویسے ہی بہت زیادہ کمزور پڑ گئی، لیکن قیامت کے جیسے جیسے قریب ہوگا اس وقت یہ قوم پھر دوبارہ اس دیوار کو گرا کر خروج کرے گی اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گی۔ جس طرح قرآن کریم کی نے قیامت کے آثار کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اسی طریقے سے اس آیت مجیدہ جو سورہ انبیاء کی آیت ہے، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہ لوگ اس وقت ان کے لیے رستے ہموار کر دیے جائیں گے، ان کے لیے رستے کھول دیے جائیں گے، اور یہ یاجوج و ماجوج کی قوم نکلے گی اور یہ تباہ و برباد کر دے گی۔ ایک اس کے بارے میں یہی قول کہا گیا ہے کہ یہ زمانہ رجت کے بالکل قریب ہوگا، کہ جس وقت یہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اس سے تھوڑا سا پہلے یہ یاجوج و ماجوج پھر ظاہر ہوں گے اور ان کا ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ یہ عوامی بستیوں پر ظلم و ستم کریں گے جن کے بارے میں سورہ انبیاء میں تذکرہ ہے، اور امام زمان علیہ السلام ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ بہرحال جو ہمیں قرآن کریم سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ منگول اور تاتاری قوم ہے جو اس وقت تک تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، لیکن چیدہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ جس وقت قیامت قریب ہوگی تو اس وقت یہ دوبارہ ظاہر ہو کر اپنے ظلم و ستم کو پہلے کی طرح پھر دہرائیں گے۔